قادیانیت کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی اپنا تعارف خود کراتے ہوئے لکھتا ہے کہ میرا نام غلام احمد قادیانی ہے، والد کا نام غلام مرتضیٰ، دادا کا نام عطا محمد اور پردادا کا نام گل محمد ہے۔ وہ کہتا ہے ہماری قوم مغل برلاس ہے اور میرے بزرگوں کے پرانے کاغذات سے جو اب تک محفوظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہندوستان میں سمرقند سے آئے تھے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا آبائی وطن قصبہ قادیان، تحصیل بٹالہ، ضلع گرداسپور ہے۔ یہ شخص 1839 یا 40 کو پیدا ہوا۔ اپنی تعلیم کے بارے میں خود لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ جب میں 7 سال کا ہوا تو ایک فارسی خواہ استاذ میرے لیے نوکر رکھا گیا جس نے مجھے قرآن شریف پڑھایا۔ قارئین، یہ شخص اپنے استاذ کے لیے نوکر کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ چند فارسی کی کتابیں مجھے فضل الہی نے پڑھائیں اور 10 سال کی عمر میں میری تربیت مولوی فضل احمد کے سپرد ہوئی جس سے میں نے صرف اور نحو کی کچھ کتابیں پڑھی۔ 17 یا 18 سال کی عمر ہو جانے پر مولوی گل علی شاہ کو میرے والد نے نوکر مقرر کیا جس نے مجھے منطق اور حکمت پڑھائی۔ چند سال کے بعد مرزا تعلیم چھوڑ کر سیالکوٹ میں ملازمت اختیار کرتا ہے۔ دوران ملازمت اس کی ملاقات برطانوی انٹیلیجنس سیالکوٹ مشن کے انچارج مسٹر ریونڈ بٹلر سے ہوتی ہے۔ یہ تقریباً 1868 کی بات ہے۔ چند ملاقاتوں کے بعد مرزا ملازمت چھوڑ کر قادیان میں مستقل سکونت اختیار کر لیتا ہے اور کتاب لکھنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ قادیان میں مسلمانوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے موصوف نے عیسائیوں، ہندوؤں اور آریوں سے کچھ نامکمل مناظرے بھی کیے۔ اس کے بعد 1880 سے براہین احمدیہ نامی کتاب لکھنا شروع کر دی جس میں اکثر مضامین عام مسلمانوں کے عقائد کے مطابق تھے لیکن بعض مقامات میں اپنے الہامات بھی داخل کر دیے۔ مزے کی بات یہ کہ اسلام کے نام پر لکھے جانے والی اس کتاب میں انگریز کے خلاف مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاد کو حرام قرار دیا۔ اس کے بعد 1880 سے مرزا نے یکے بعد دیگر مختلف دعوے شروع کیے۔ پہلا دعویٰ یہ کہ میں ملہم من اللہ ہوں، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے۔ دوسرا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا۔ تیسرا دعویٰ مسیح موعود ہونے کا۔ چوتھا دعویٰ ذلی بروزی نبی ہونے کا، اور آخر میں اس نے 5واں دعویٰ باقاعدہ اور مستقل نبی ہونے کا کیا۔ بہرحال مرزا غلام احمد قادیانی کا پیچھا علماء نے آخر تک کیا۔ اس کے وفات کے بعد بھی علماء نے قادیانیوں کے خلاف محاذ کھلے رکھے اور ہر میدان میں انہیں چیلنج کیا اور ان کے اوپر یہ ثابت کر دیا کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تم کافر ہو۔ ان مناظروں میں سب سے مشہور مناظرہ وہ مقدمہ بہاولپور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ مقدمہ تقریباً 7، 8، 9 سال تک چلا۔ یہ 1926 سے 1932 یا 1935 تک کی بات ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب حکومت انگریزوں کی تھی۔ اس مقدمے کی ابتدا بڑی دلچسپ کہانی سے ہوتی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ الہ بخش نامی ایک طالب علم جو شادی شدہ ہے، اس کی ایک چھوٹی بچی بھی ہے مگر بیوی فوت ہو چکی ہے، اپنے علاقے راجن پور ڈیرہ غازی خان سے سبق پڑھنے کے لیے لودھراں چلا جاتا ہے۔ وہاں مدرسے کا ایک استاذ اسے پیشکش کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کراتا ہوں، تم اپنی بیوی یعنی میری بیٹی کے ساتھ میرے ہاں رہائش پذیر ہوں گے اور تم اپنی چھوٹی بیٹی جو پہلی بیوی سے ہے اس کا نکاح میرے بیٹے عبدالرزاق سے کرائیں گے۔ جب آپ کی بیٹی بالغ ہو جائے گی تب اس کا بھی گھر آباد کر دیں گے۔ الہ بخش اس پیشکش کو قبول کر لیتا ہے۔ وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ چند ہی سال بعد عبدالرزاق اپنے سسر الہ بخش کے پاس اپنی بیوی لینے آ جاتا ہے۔ الہ بخش اس سے کہتا ہے کہ میری بیٹی ابھی نابالغ ہے، مگر عبدالرزاق اصرار کرتا رہا یہاں تک کہ ان کے درمیان بات تلخ کلامی تک پہنچ گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ دراصل عبدالرزاق قادیانی ہو گیا ہے، اس لیے اس کی کوشش ہے کہ ایکسپوز ہونے سے پہلے اپنی بیوی ہتھیا لے۔ اب الہ بخش نے عدالت سے رجوع کیا مگر فیصلہ قادیانی کے حق میں آیا تو الہ بخش چپ گیا۔
اپنی بیٹی کو لے کر وہ کہیں روپوش ہو گیا۔ رشتہ داروں نے دوسری تیسری عدالت سے رجوع کیا مگر وہاں سے بھی فیصلہ قادیانی کے حق میں آیا۔ اس وقت ہر ریاست میں جوڈیشل کمیشن بنا ہوا ہوتا تھا جس کی حیثیت سپریم کورٹ کی تھی۔ اس سے رجوع کیا گیا تو مقدمہ لڑنے کے لیے قادیانیوں کی طرف سے بھی سب سے ٹاپ کے وکیل اور مذہبی رہنما میدان میں آئے، اور مسلمانوں کی طرف سے بھی اس وقت کے سب سے بڑے علماء اکرام آگے بڑھے، اور کیس اس بات پر چل رہا تھا کہ قادیانی چونکہ کافر ہے اس کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، جبکہ قادیانی یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک کیا جائے۔ مسلمانوں کی طرف سے سب سے مشہور اس وقت کے علماء اس مقدمے کو لڑنے کے لیے آئے، جن میں سب سے نامور عالم مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ہے۔ دونوں طرف سے ایک سے بڑھ کر ایک دلائل پیش کیے گئے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے تاریخی مناظرہ کیا اور جج کے سامنے ایسے دلائل پیش کیے کہ جج بھی حیران ہو گیا اور قادیانیوں کے علماء بھی چپ ہو گئے اور ان کے پاس ان دلائل کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ یہ تاریخی مناظرہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے جیتا، اور اس وقت وہ مرض الموت میں تھے، یعنی ان کی زندگی کے آخری ایام تھے۔ اس نے اپنے شاگردوں اور دوستوں کو بتایا کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا، اور یہ یقینی ہے کہ ہمارے حق میں آئے گا، لیکن شاید اس وقت میں زندہ نہ ہوں، تب تم لوگوں نے میری قبر پر آ کر مجھے اس کی خوشخبری دینی ہے۔